ترکیہ کے نو منتخب صدر رجب طیب اردوان نے حلف اٹھا لیا۔ اردوان تیسری مرتبہ ترکیہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ 69 سالہ رجب طیب اردوان نے آئندہ 5 سال کے لیے مسلسل تیسری بار ترکیہ کے صدر کا حلف اٹھایا۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سمیت 20 ملکوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ تقریب میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل، امیر قطر، آذربائیجان کے صدر، روسی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور دیگر عالمی رہنما بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ حلف اٹھانے کے بعد اپنے خطاب میں رجب طیب اردوان نے کہا کہ آئندہ قانون اور جمہوری اقدار کی پاسداری کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انقرہ میں ترکیہ کے مختلف اداروں کے سربراہوں نے ملاقاتیں کی۔ اس دوران مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ میں لیماک ہولڈنگ کی بورڈ کی سربراہ کی ملاقات پاکستان میں انفراسٹرکچر کی تعمیر اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال، تجارت اور سرمایہ کاری کی وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سنان اوک زورلو گروپ نے بھی ملاقات کر کے پاکستان میں ونڈ پاور اور شمسی توانائی کے منصوبوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ وزیر اعظم کو زورلو گروپ کی پاکستان میں الیکٹرانکس، توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جس کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انقرہ میں انادولو گروپ کے وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے انادولو گروپ کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور اس کی وجہ سے ملک میں روزگار کی فراہمی پر پذیرائی کی۔ وزیر اعظم نے گروپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری مزید بڑھانے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین دولسار انجینئرنگ عرفان آکر نے بھی ملاقات کی۔ اس دوران پاکستان میں 2 سال انجینئرنگ کی جاری توانائی اور تعمیراتی منصوبوں پر گفتگو ہوئی۔ عرفان آکر نے پاکستان میں توانائی اور تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے 2 سال انجینئرنگ کی پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے پر دلچسپی کا خیر مقدم کیا اور حکومت کی طرف سے اس حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ معیشت کی بہتری کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ معیشت ٹھیک ہو گئی تو پارلیمنٹ مزید 1 سال چل سکتی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی مخدوم احمد محمود کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ انہوں نے کہا پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کی باتیں بڑے زور و شور سے ہو رہی ہیں اور ان میں وزن ہے۔ پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کے حق میں نہیں، لیکن بڑھ جائے تو اعتراض بھی نہیں۔ مسلم لیگ نون بھی پارلیمنٹ کی مدت نہیں بڑھانا چاہتی۔ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں پی ٹی آئی رہی تو اس سے الائنس ہو سکتا ہے۔ پرویز خٹک اصل میں ہمارا ہی بندہ ہے، شاید واپس آ جائے۔ منظور وٹو واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہوگی تو روٹی کپڑا اور مکان ملے گا۔ اکانومی اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ روٹی سے بھی جائے گا، مکان سے بھی جائے گا، کپڑوں سے بھی جائے گا۔ پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشن آف 1973 کی خالق جماعت ہے اور پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کانسٹیٹیوشنل رستے سے ہٹا جائے۔ پنجاب میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہم یہی سمجھے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوگا، ہم نے ٹکٹیں بھی دے دیں۔ اب جب گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، میرا خیال ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے چلی جائیں گی۔ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی تب دیکھنا پڑے گا کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کارکردگی کیسی ہے۔ اگر وہ اس طرح کی ہوئی کہ پاکستان ٹیک آف کرنا شروع ہو گیا تو وہ بھی لمبی چل سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2023 کی سرگرمیوں میں غیر ملکی مبصرین کی شرکت کو سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط کر دیا۔ عام انتخابات میں ملکی اور غیر ملکی مبصرین سے متعلق پلان تیار، اصولی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق عام انتخابات میں غیر ملکی مبصرین کو باضابطہ دعوت نہیں دی جائے گی۔ عام انتخابات کے مشاہدے کے لیے غیر ملکی مبصرین وزارت داخلہ سے سیکیورٹی کلیئرنس کروائیں گے۔ مبصرین بیرون ملک پاکستانی مشنز میں درخواست دیں گے۔ وزارت داخلہ 4 ہفتوں میں ایجنسی سے غیر ملکی مبصرین کو سیکیورٹی کلیئرنس دیں گی۔ پلان کے تحت غیر ملکی مبصرین کو 90 روز تک پاکستان میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ غیر ملکی مبصرین دوران الیکشن اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکیں گے۔ انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد غیر ملکی مبصرین بیانات دے سکیں گے۔ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا دعویٰ۔ انہوں نے کہا جلد معیشت سمیت تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ ساری توجہ بجٹ پر ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی پر بوجھ پڑا، ملک کو مل کر مشکلات سے نکالیں گے۔ ایک دن میں سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ 2013 میں بھی پہلا سال ہمارے لیے مشکل تھا۔ ان کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ سابق حکومت نے IMF کے ساتھ کیے وعدے پورے نہیں کیے۔ کوشش ہے غیر ملکی ادائیگیاں وقت پر کریں۔ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ اتنے پورے عرصے میں
یہ کوئی ایسی کسی قسم کی ڈیلے نہیں ہوئی. کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں. پچھلے میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں مہینے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا, فلاں مہینے میں اتنی دیر 2 مہینے رہیں گے, 3 مہینے رہیں گے. ان کو شرم آنی چاہیے. یعنی یو شوڈ بی ویل وشڈ ٹو یور کنٹری اینڈ یو شوڈ بی لائل ٹو یور سوئل. تو بلکہ یہ بجائے لوگوں کو امید دینے کے اور ان کو تسلی دینے کے, ہم ابھی بھی نئی پریڈکشن اکتوبر کی آ گئی. خدا کا خوف کرو یار. آئی ایشور یو, IMF نے آپ نے دیکھا ہوگا 6-7 ہفتے پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. تو وہاں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں براڈ, وہ تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سروائیو کیسے کر رہا ہے, یہ کیسے ہوا کہ جی نارمل بزنس میں تو وہ ہو جانا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ مین مقصد آج کا یہ ہے کہ جسٹ ٹو ری ایشور یو کہ جو بھی آپ کی اکنامک ٹیم ہے, ہم اپنا الحمدللہ پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے نکلیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی کہتے ہیں کوئی شخص یا ادارہ آئین سے بڑھ کر نہیں. ریاستی اداروں کے خلاف منظم مہم جاری ہے. مخصوص لوگ استعمال ہو رہے ہیں. مخصوص دھڑوں نے چند روز قبل ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کی. پارلیمان سپریم ہے, قانون سازی کرنا عدلیہ کا نہیں پارلیمان کا کام ہے. ہم عدلیہ کو کمزور کرنا نہیں چاہتے. تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا. دے رہے ہیں چند مخصوص لوگ جن کے بارے میں کہ ہم خیال کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, اور وہ اس وقت ریاست کو اور ریاستی اداروں میں ایک اس قسم کا ایک پیٹرن ان کے فیصلہ جات میں نظر آ رہا ہے, اور اس ترتیب سے وہ ریاستی اداروں میں مداخلت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ لگتا ہے جیسے کہ وہ کسی مخصوص سیاسی دھڑے کی طرف کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور یہ وہ سیاسی دھڑا ہے جو ریاست کے اداروں کو بشمول افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اب چند دن پہلے. اور اسی وجہ سے اس سیاسی دھڑے کے اپنے لوگ یا اپنے ہی رفقائے کار وہ ان کو چھوڑ کے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. لاہور میں سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی جہانگیر ترین سے ملاقات کے بعد گفتگو. انہوں نے کہا جہانگیر ترین سے مل کر آگے چلنے پر اتفاق ہوا ہے. آنے والے دنوں میں سننے کو اچھی خبریں ملیں گی. نئی پارٹی پر کام جاری ہے. ان کا مزید کہنا تھا پاک فوج سب سے پہلے ہے. میڈیا سے گفتگو میں نعمان لنگڑیال نے کہا جو بھی ہماری نئی پارٹی میں آئے گا اسے ویلکم کریں گے. ہم نے ملک کی بہتری کا سوچنا ہے. مل کے آگے چلیں گے اور ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں جو چیزیں ہوں گی اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ معاشی اعتبار سے بھی لوگ ہم پہ اعتبار رکھیں, ہم اس کا بھی آپ کو حل نکال کر دیں گے. چونکہ ہم وہاں پہ اسلام آباد میں بھی جو اداروں کے سربراہ ہیں اور دوسرے جو اسٹیک ہولڈر پارٹیاں ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں, سب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے اور میٹنگیں ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح لوگ رابطہ کر رہے ہیں ان کو ایک امید کی کرن ہے, ایک ملک کی سلامتی کی فکر ہے, تو ہم سب کو ویلکم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے عنقریب ہم پوری کوشش کے ساتھ اپنے ملک کے لیے بہتری کریں گے. جو بھی پی ٹی آئی کے نظریے کو چھوڑ کے آ رہا ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے. ہماری کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے. گورنر سندھ کی وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور, آزاد کشمیر میں سیاحت کے فروغ سمیت دیگر معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں سیاحت کا وسیع پوٹینشیل موجود ہے. آئی ٹی اور سیاحت کو فروغ دے کر موجودہ معاشی چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے. وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا حکومت آزاد کشمیر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہے. آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے گورنر سندھ کے اقدامات مثالی ہیں. سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان, ممبران اسمبلی میاں عبد الواحد, پیر مظہر سعید سمیت دیگر بھی شریک تھے. خبریں ہوں گی بریک کے بعد ساتھ رہی ہے. گزشتہ حکومت کی کابینہ میں بند لفافہ منظور کیا گیا. قوم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس میں تھا کیا. 190 ملین پاؤنڈز کرپشن کیس کے رد عمل پر ملک کو آگ لگائی گئی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں شرپسندوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے. خواتین شرپسندوں کو ہدایات جاری کرتی رہیں. کوئی بے گناہ جیل نہیں جائے گا, کوئی قصوروار جیل سے بچ نہیں پائے گا. نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے یہ پیسہ پاکستان کو دیا تھا, یہ سرکاری خزانے میں جمع ہونا تھا, اور سرکاری خزانے کی بجائے
یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے. اب آپ ایک خالی بند لفافہ لاتے ہیں, کابینہ میں لہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ منظور کیا جائے. وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی اس کا ایسا ہے, وہ کہتے ہیں جی منظور ہے منظور ہے منظور ہے, اس کو منظور کر لیا جاتا ہے. اب جب آپ اس کو منظور کرتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے قوم کو کس لفافے میں کیا تھا. وہ 60 ارب کی وہ کرپشن تھی جس کے نتیجے میں آپ پہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنایا گیا ہے. اب آج کل ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے, چند خواتین جو جیل میں ہیں وہ ایک پروپیگنڈا چلا رہی ہیں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں تھا. جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, دہشت گرد کا کوئی رنگ, مذہب, نسل اور جینڈر نہیں ہوتا, اس کی کوئی جنس نہیں ہوتی. دہشت گرد ہے, وہ مرد ہو, وہ خاتون ہو, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. یہ میں گارنٹی کرتا ہوں کوئی بے گناہ جیل میں نہیں ہوگا اور کوئی قصوروار جیل سے باہر نہیں ہوگا. رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کہتے ہیں جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ سیاست نہیں دہشت گردی تھی. قومی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا, ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. یہ مکافات عمل ہے. نون لیگ نے اندھے انتقام کا سامنا کیا. میگا کرپشن کے ثبوت موجود ہیں. مسٹر کلین ہونے کے ثبوت دینے پڑیں گے. 3-4 سال جھوٹ اور انتشار کا سامنا رہا. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 3-4 سال جو جھوٹ اور انتشار کا دور رہا ہے اس میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے, اور ہم کوئی شادیانے نہیں بجا رہے. ابھی اندر بیٹھ کے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ مکافات عمل ہے. جن لوگوں نے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا ہے, اور صرف یہ نہیں, قوم کو مسٹر کلین ہونے کا دھوکہ دیتے تھے عمران نیازی, آج تو سب کچا چٹا کھل چکا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے. رہنما قوف لیگ چودھری سرور کہتے ہیں پاک فوج نے ملک کے لیے قربانیاں دی اور مشکل وقت میں قوم کا ساتھ دیا. ہم سب کو ان کی عزت کرنی چاہیے. لاہور میں جناح ہاؤس کے دورے کے دوران انہوں نے گفتگو میں کہا 9 مئی کے واقعات کا ذمہ داران سزا کا مستحق ہے. انہوں نے مسجد تک کو جلا دیا. چودھری شافع کا کہنا تھا جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے. پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں ملک کو آگے لے کر چلنا چاہیے. جو لوگ گناہگار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. جو لوگ گناہگار نہیں ہیں, جو لوگ انوسینٹ ہیں, جو اس جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کی بھی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان حقیقی آزادی کی دن رات بات کرتا ہے تو وہ میں یہ کہنا چاہوں گا حقیقی آزادی تو ہمیں 1947 14 اگست کو ہی مل گئی. تو اب ہمیں ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ملک پاکستان ملا ہے. تو بساط قوم ہمیں چاہیے ہم اس ملک کو آگے لے کے چلیں, اور جو بھی مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں اور اکٹھے مل کے جو ہے اس ملک کو مضبوط ترین ملک بنائیں. پشتو اکیڈمی پشاور کے وفد کا تاریخی قلعہ بلا حصار کا دورہ. وفد نے 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کی اور سیکیورٹی فورسز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا. ان اداروں کی جانب سے ملک میں قائم امن کے لیے دی گئی قربانیوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے. شرکا کا کہنا تھا 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو کڑی سزا دی جائے. قبائلی اضلاع میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے امن اور ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات پر سلام پیش کرتے ہیں. پختون قوم ہمیشہ افواج پاکستان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ماضی میں پی ٹی آئی نے جو غلط کام کیے اس پر ہم نے جو نشاندہی کی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن کراچی میں میئر کے لیے پی ٹی آئی نے ہماری حمایت کی ہے جس پر ان کا شکریہ ادا کیا. جماعت اسلامی شہر میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اپنا میئر لائیں گے. شاہد اعجاز کی رپورٹ دیکھیے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے سعید غنی کو ایک بار پھر ہدف تنقید بنا لیا. ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سعید غنی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی 33 چیئرمین میئر کے انتخابات میں نہیں آئیں گے. مجھے بتایا جائے یہ لوگ ایسا کیا کام کر رہے ہیں جس سے انہیں یہ سب معلومات مل رہی ہے. پرسوں وزیر صاحب نے فرمایا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو 193 لیکن آئیں گے 160. اب میں سعید غنی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا علم ہے ان کے پاس, یہ کون سا ڈاکٹرائن ہے, کون سا طریقہ ہے جس میں وہ 33 لوگوں کو ہاؤس میں آنے سے روکیں گے.
इन्होंने पीटीआई चेयरमैन से मुलाकात के हवाले से कहा कि पीटीआई ने जो गलतियां की हैं इस पर हमारा मौक़िफ़ बरकरार है, लेकिन इस वक्त पीटीआई ने कराची की तरक्की में हमारा साथ देने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गलतियां की कराची के हवाले से, मैं आज भी उस पर कायम, मैंने उस पर रिकॉर्ड पे बात की है। 1100 अरब रुपए का पैकेज आया, मैं आज ऑन करता हूं कि उस पैकेज के मुताबिक कराची में काम नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन ये एक जमहूरी तरीका है ना कि जिसने गलती की है उसको उजागर करेंगे और जहां जहां पर कोलैबोरेशन हो सकता है उस कोलैबोरेशन को इख्तियार किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना था कि गैर आईनी तरीके से मेयर लाने की कोशिश की गई तो जमात इस्लामी पीछे नहीं हटेगी। हम आज भी कहते हैं मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा। कैमरामैन शरूफ खान के साथ शाहिद इजाज़, सच टीवी कराची। मजीद खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। चौधरी परवेज इलाही के एंटी करप्शन कोर्ट गुजरांवाला में पेशी। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से साबिक वज़ीर आला के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। चौधरी परवेज इलाही को तरक्याती स्कीम्स में 2 अरब रुपए मुबैना रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की मकामी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को तरक्याती मनसूबों में माली बेज़ाब्तियों के मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। चौधरी परवेज इलाही की रिहा होते ही उन्हें दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके एंटी करप्शन टीम गुजरांवाला ले गई थी। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने फैसला सुनाते हुए चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था। अदालत ने हुक्म दिया था कि करप्शन के कोई शवाहिद नहीं मिले, परवेज इलाही किसी और केस में नामजद नहीं तो रिहा कर दिया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। नए साल में 500 बसेस ला रहे हैं। काबीना के इजलास में एजेंडा रखा है। पिंक टैक्सी सर्विस भी ला रहे हैं। तमाम प्रोजेक्ट्स दीगर सूबों से पहले ला रहे हैं। 500 बसेस सूबे भर के लिए ला रहे हैं। कोशिश होगी कि ट्रांसपोर्ट की हर सहूलत शहरी को मुयसर हो। लियारी एक्सप्रेस वे पर EV बसेस चलाई जा रही हैं। उन्होंने नेगलेरिया पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि ये मर्ज शहर में बढ़ रहा है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स पर लवाकिन के तशद्दुद पर 4 रोज से सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। मरीज ख्वार हो गए। डॉक्टर्स का कहना है प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। रिपोर्ट करेंगे कामरान सफदर। चिल्ड्रन हस्पताल में डॉक्टर साद पर तशद्दुद के बाद डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। इल्ज़ामात लगाना, ये तोहमतें लगाना कि डॉक्टर की कोई नेगलिजेंस है तो ये कदम दुरुस्त नहीं है। सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में हुकूमत का क्या जाता है, वो क्यों नहीं कर रही सिक्योरिटी लेजिस्लेशन डॉक्टर्स की। ये सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में इसलिए होता है बार बार, उसकी वजह ये है कि हमें प्रॉपर सिक्योरिटी आज तक दी ही नहीं गई। जो डॉक्टर 5 बंदों की मुक्के खा रहे हैं, ठुड्डे खा रहे हैं, उस कंडीशन में डॉक्टर कैसे किसी की हेल्प करेगा। दूर दराज से चेकअप के लिए आने वाले मरीजों का कहना था कि हम अपना दुखड़ा किसको सुनाएं, गलत काम कोई करता है सजा सबको मिलती है। प्रोटेस्ट करें, डॉक्टर प्रोटेस्ट करें, अपना एक साइड में प्रोटेस्ट करें, कुछ डॉक्टर मरीजों को भी चेक कर लें। हम कहाँ जाएं, मुझे ये बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ। मरीजों का ये भी कहना था कि डॉक्टर्स ने तो अपने लिए हड़ताल कर ली। अस्पताल का जो अमला मरीजों और लवाहिकीन के साथ बदतमीजी करता है उसकी शिकायत किससे करें और उसका कौन जिम्मेदार है। ये जो बाकी जो अमला है इनको भी तो कोई पूछने वाला होना। अगर इनसे कोई बात करते हैं तो हर कोई बंदा बदतमीजी पे उतरता है, तो अगर हम इनसे कुछ बात करते हैं तो फिर वो लड़ाई झगड़ों पे उतराते हैं। तो हमारी ये अपील है अल्लाह काम से कि इनको भी कोई पूछने वाला हो। डॉक्टर्स का कहना था कि किसी भी सोसाइटी में मसीहाओं के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। हमने सिर्फ OPD में काम बंद किया है। इस जुल्म के बावजूद इमरजेंसी और वार्ड्स में मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी नर्सिस कम्युनिटी कुवैत ने इंटरनेशनल नर्सिस डे के मौके पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया। प्रोग्राम में कायम मकाम सफ़ीर फैसल मजीद, फराह आमिर सयाल, शमशाद खान तनोली, अख्तर हुसैन कोहिस्तानी, सैयद रहीम बाज और कम्युनिटी के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात खालिद नूर की रिपोर्ट में। पाकिस्तान नर्सिंग कम्युनिटी कुवैत ने पाकिस्तानी सफारतखाने की ज़ेर निगरानी मकामी होटल में शानदार नर्सेज डे का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में नर्सेज के अलावा पाकिस्तानी सफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन फैसल मजीद और उनकी टीम ने भी तमाम नर्सेज कम्युनिटी की हौसला अफजाई की। नर्सेज डे पर अहद किया गया कि कुवैत में पाकिस्तानी नर्सेज कुवैती हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए और कुवैत को अपना दूसरा घर समझते हुए ये वादा करते हैं कि वो प्रोफेशनल अंदाज से अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहेंगे। तकरीब में शरीक मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने नर्सेज को उनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया और उनकी खिदमात को सराहा। तकरीब के आखिर में पाकिस्तानी नर्सेज कम्युनिटी कुवैत के बानी जलालुद्दीन और उनकी टीम ने प्रोग्राम के स्पॉन्सर शमशाद खान तनोली, अख्तर कोहिस्तानी और सैयद रहमबाज को प्रोग्राम के निकात को यकीनी बनाने और उनकी तमाम तर काविशों और तावन का शुक्रिया
शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर नायब सफीर पाकिस्तान फैसल मजीद ने तमाम नर्सेज कम्युनिटी को कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की और सफारत खाना पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में मुलाकात की। दोनों वज़राए ख़ारजा बरकस ग्रुप इजलास में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका में मौजूद हैं। मज़ीद जान लेते हैं खालिद चीमा की इस रिपोर्ट में। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुतअद्दिद शोबों में दोतरफा ताउन के इस्तेहकाम के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। बीजिंग में ईरान सऊदी अरब मुआहदे पर अमल दरामद के इक़दामात के बारे में भी बातचीत की गई। इसके अलावा आलमी अमन व सलामती के हसूल को यकीनी बनाने के लिए दोतरफा कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक। वज़राए ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में दोतरफा ताउन के हवाले से नई मस्बत राहें निकालने के लिए मुश्तरका ताउन पर गौर किया और मुशावरती मुलाकातें तेज करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। खालिद चीमा, जद्दा। सिक्योरिटी फोर्सेस का मोहम्मद और तीरा में महकमा ज़राअत KPK के ताउन से जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज़। मकसद पाकिस्तान में कमर्शियल पैमाने पर जैतून की काश्त को फ़रोग़ देना है। मुहिम को बेहतर मौसमी हालात में पेवंदकारी के ज़रिए जैतून की पैदावार को बढ़ाना है। उमन में हमने मुख्तलिफ तहसीलों में मुख्तलिफ एरिया में और ज़्यादातर बॉर्डर के एरिया में हमने वहाँ पर सर्वे कर लिया और वहाँ पर हमने वाफर मकदार में जो जैतून की वाइल्ड आले मौजूद थे उसमें हमने उसको आइडेंटिफाई किया। वादी तीरा में सैकड़ों की तादाद में जैतून के जंगलात हैं जिनकी देखभाल की जा रही है ताकि इनकी हिफाजत की जा सके। इस इलाके में नौजवानों को मुस्तकबिल में रोजगार के वसी मौके मिलेंगे। जैतून के जंगलात के ग्राफ्टिंग के लिए फ्रंटियर कॉर्नर अहम किरदार अदा कर रहा है। हम इस पर इनकी शुक्रिया अदा करते हैं। स्पेन के मारूफ शायर राना नैयर इकबाल की तसनीफ सोहने मुख की बार्सिलोना में तकरीबी रुनमाई शोरा सियासी और समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। मुमताज़ मुनीर सोहत्रा की रिपोर्ट देखिए। तकरीब में मकामी शुअरा शबीर बिल्लो, कमर अब्बास कमर, खुरम खुरमी, प्रोफेसर ताहिर अजीम और मियाँ इमरान तबस्सुम ने कलाम पेश किया और राना नैयर इकबाल की काविशों को सराहा। बाबाए सहाफत जावेद मुगल, राना मोहम्मद इमरान, चौधरी अफजाल, मूसा मुगल, राजा शफीक कियानी और मियाँ अब्दुल रऊफ आराई ने सोने मुख पर राना नैयर इकबाल को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि समंदर पार पंजाबी जबान को फरोग देने के लिए तसनीफ ऐसा इक़दाम है। शुरका का कहना था कि शुअरा हजरात की काविशों को सराहा जाना चाहिए ताकि वो मजीद दिलजमी से कलाम लिख सके। राना नैयर इकबाल ने हौसला अफजाई पर तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया और कहा अगर हम पंजाबी जबान को फरोग देना चाहते हैं तो अदबी महाफल का होना बहुत जरूरी है। इसलिए अदबी शख्सियात को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि नई नस्ल में माँ बोली जबान फरोग पा सके। मुमताज मुनीर सोहत्रा, स्पेन। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।